بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ۔ آج بہت بڑا ایک ہمارے ہاں لمحہ فکریہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں میل ہوتی ہے۔ ہر انسان کے دل میں نفرت، کینہ، بغض، عداوت، یہ حسد، یہ تو اتنا آگے تک چلا گیا ہے کہ خاؤں بیوی کے درمیان بھی، ماں باپ کے درمیان بھی، اولاد اور والدین کے درمیان بھی نفرتیں اور بغض اور حسد اور کینہ بہن بھائی کے اندر آیا ہوا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جو اہل جنت کو جنت میں لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں اعلان فرمائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورٍ مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہم نے ان کے دلوں کے اندر سے وہ غل، وہ میل کچیل جو تھی، وہ ہم نے بالکل نکال دی ہے اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دی ہے، اور یہ اہل جنت جب جائیں گے آمنے سامنے تکیوں میں بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ ہوتی ہے ہر انسان میں، جتنا بڑا بھی انسان ہو، انسان کے اندر یہ کینہ، بغض، میل ضرور کوئی نہ کوئی آتی ہے۔ آج ایسا آپ کو ایک وظیفہ بتانا ہے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے دلوں کی میل ختم ہو جائے گی، دلوں کے اندر کی دوریاں قربتوں میں بدل جائیں گی، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، دلوں کے اندر جو میل آیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ نکل جائے گا۔ یہ آج ذرا سی بات غلط فہمی کی بنیاد پہ بس اوقات یہ ہوتا ہے، ایک انسان نے بات کی نہیں ہوتی، آج ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ درمیان میں آ کر اس معاملے کو بگاڑتے ہیں۔ جی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اس کے دل میں اس کے بارے میں میل آ گئی۔ کسی بندے نے کہا آپ کے بارے میں فلاں بندہ اچھی الفاظ نہیں کہہ رہا تھا، خواہ مخواہ اس کے دل میں میل آ چکی ہے۔ یہ جو میل ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کینہ اور بغض اور حسد یہ انسان کو ذاتی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی خراب کرتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو کہ بس اس کی عیب اور کوئی کمزوری نظر آئے تو میں دنیا میں عام کروں۔ فرمایا نہیں، وَكُونُوا إِخْوَانَ اللَّهِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں دلوں کو صاف کرو، دلوں میں نفرت اچھی بات نہیں ہے، دلوں میں کینہ اور بغض اچھی بات نہیں ہے، دلوں میں کسی کی دشمنی اچھی بات نہیں، دلوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ میری پہلی ویڈیو میں بھی آپ نے یہ سماعت کیا ہوگا کہ دلوں کو صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ جب دوسروں کے بارے میں کینہ ہوگا، بغض ہوگا، آپ ہر وقت اڑتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، اپنے دماغ کو بھی، اپنی آنکھوں کو بھی، اپنے چہرے کو بے رونق کر لیں گے۔ حسد کرنے سے آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، کینہ رکھنے سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ غیبت کریں، کوئی نیکی میں آگے بڑھے، آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا کریں اللہ اگر آپ نے اس کو دی ہے یہ نعمت تو اللہ اس کی نعمت میں برکت دے اور مجھے بھی نعمت عطا فرما۔ اللہ اس کو اگر آپ نے اچھا گھر دیا ہے تو اللہ مجھے بھی اچھا گھر عطا فرما۔ اللہ اس کو آپ نے اچھی گاڑی دی، اللہ مجھے بھی اچھی گاڑی عطا فرما۔ اللہ اس کو اپنے اتنے پیارے پیارے خوبصورت فرما بردار بچے دیے، اللہ مجھے بھی ایسی اولاد عطا فرما۔ کینہ بغض حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کریں گے تو ہماری سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، حدیث کا مفہوم ہے بے شک حسد نیکیاں ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہم اعمال کر 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 حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلاتے ہیں اور اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ اہل بیت کی محبت، یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں پیارے آقا کے بارے میں میل ہے، خدا کی قسم وہ کافر ہے۔ کسی انسان کے دل میں صحابہ اہل بیت کے بارے میں میل ہے، وہ کبھی بھی اہل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے دلوں کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت سے سرشار کیجئے، صحابہ اہل بیت کی محبت سے رونق اور منور کیجئے، قرآن اور اسلام کی محبت دلوں میں رکھیے اور دنیا کا بغض ختم فرما دیجئے، محبت کا پیغام عام کیجئے اور ایک معمول بنا لیجئے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اگر آپ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ جل جلالہ آپ کے دل کو کینہ اور بغض سے پاک کر دیں گے اور آپ کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈالیں گے، اور آپ دوسرے سے نفرت کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی نفرت آئے گی۔ اس لیے جب آپ نفرت چھوڑ کے محبت کریں گے، پیار کریں گے، اللہ جل جلالہ آپ پہ مہربانی کریں گے۔ اس لیے فرمایا کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اہل ایمان پر، اہل زمین پر مہربانی کریں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا اللہ کے لیے اس کو معاف کریں۔
کسی نے آپ کو برا بھلا کیا، اللہ کے لیے اس کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ آج ان کو معاف کریں گے، اللہ کل آپ کو معاف کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس آیت مبارکہ کا معمول بنائیں، سارے پڑھ لیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان کے دلوں کے میل نکال دیں گے، ہم انہیں بھائی بھائی بنا دیں گے، یہ آمنے سامنے بیٹھ کے ایک دوسرے کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے، جنت مزے کر رہے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کو کوشش کریں ہر نماز کے بعد اپنی دعا کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد کی دعا میں اس کا اہتمام کریں اور اس کو پڑھا ایک دفعہ پڑھ لیا کریں اور اس کا معنی اور مفہوم رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی آپس کی رنجشیں ختم ہو جائیں گی، ہم بیوی کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اولاد اور والدین آپس میں پیار کریں گے۔ جس کے بھی دل میں کسی کی میل ہے اور اس کو شروع کرے، اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے فلاں بندہ محبت کرے، کوئی خاتون چاہتی ہے فلاں میری دوست مجھ سے ناراض ہوئی ہے، اس کے دل میں غلط فہمی آگے دور ہو جائیں، تو یہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ جل جلالہ اس کے دل کو صاف فرمائیں گے۔ اس چیز کا اہتمام کریں، دلوں کو پاک صاف رکھیں، قیامت دن صاف ستھرے دل نے کام آنا ہے۔ یہ دل بنیاد ہے، یہ صاف ستھرا ہوگا تو پورا جسم پاک ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے خود بھی وظیفہ کریں اور اپنے رفقا میں اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔